لیکن اس سیریز میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ سیریز ریلیز سے پہلے ہی ہٹ ثابت ہو رہی ہے؟ ناظرین کرام، یہ سیریز اس انسان کی زندگی پر مبنی ایک تاریخی سیریز ہے جو سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ کہلائے اور جو سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان تھے۔ ان کا اصل نام سلطان سلیم اول تھا، لیکن انہیں آج تک سلطان یاوز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان یاوز وہ شخصیت ہے جن کے دور میں ہی خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی اور حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ گویا آپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ کہلانے والے عظیم سلطان تھے اور مکہ و مدینہ کے سب سے پہلے خادم الحرمین الشریفین کا لقب پانے والے سلطان سلیم اول یاوز ہی تھے۔ آپ شہر بشارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے پوتے تھے اور آپ کی رگوں میں ارطغرل غازی اور عثمان غازی کا خون دوڑ رہا تھا۔ دنیا میں عدل و انصاف کے لیے ان کا مزاج بہت سخت تھا اور اسی وجہ سے ابن العربی نے اپنے کلام میں سلطان سلیم یاوز کے آنے کی بشارت صدیوں پہلے اشارتاً دے دی تھی۔ آپ بہت زیادہ غصیلے اور سخت طبیعت کے مالک تھے اور اسی لیے ترک لوگ آپ کے جاہ و جلال اور سخت مزاج کی وجہ سے آپ کو یاوز کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی غصے والا کہتے تھے۔ سلطان سلیم یاوز بہت بہادر، دلیر، ہوشیار اور عقل مند سلطان تھے۔ آپ کا دور حکومت مختصر لیکن فتوحات کے لحاظ سے سب سے اہم اور بہترین تھا۔ سلطان سلیم یاوز 1512 عیسوی سے لے کر 1520 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے ہیں۔ طبیعت کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اگر تھوڑا بھی کسی پر شک ہوتا کہ وہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے تو سلطان ان کو قتل کر دیتے، اور ان لوگوں میں ان کے 7 وزیر بھی شامل تھے جنہیں ریاست کے خلاف کام کرنے کی بنا پر قتل کیا گیا، کیونکہ وہ ریاست کی خاطر تھوڑی سی غفلت بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان یاوز نے عثمانی سلطنت کا رقبہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر سے 65 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچایا تھا، یعنی غازی سلیم یاوز نے 8 سالہ دور حکومت میں 41 لاکھ مربع کلومیٹر تک کا ایریا فتح کیا تھا۔ آپ عظیم الشان سپہ سالار تھے جو بذات خود پہلی صف میں لڑا کرتے تھے، کیونکہ غازی سلیم یاوز نے مصر، بغداد اور فلسطین وغیرہ کے بے شمار علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ پھر آپ نے مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہر بھی فتح کر لیے تھے، اور اسی بنا پر عربوں نے آپ کو حاکم الحرمین الشریفین پکارنا چاہا، لیکن آپ نے منع کیا اور سخت ناراض ہوئے۔ پھر آپ نے اپنے لیے حاکم الحرمین کی بجائے خادم الحرمین الشریفین کا لقب پسند کیا اور خلافت حاصل کر کے خلیفہ و امیر المؤمنین کہلائے۔ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں کی فتح کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے جس کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں ایک شخص حسن آغا جو عثمانی سلطنت کے ایک اہم منصب پر فائز تھے، ایک دن رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ رات اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے، جنہوں نے ہاتھ میں پرچم اور تلواریں پکڑی ہوئی تھیں اور جو حلیے اور لباس سے عرب معلوم ہوتے تھے۔ ان کے آگے 4 شخصیات موجود تھیں، اور جب میں نے ان سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو لوگ تم کو نظر آ رہے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا
تاکہ آپ سلطان سلیم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچاؤ اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام بھی دو کہ اب تیار ہو جاؤ اور مکہ اور مدینے آ جاؤ، کیونکہ آپ کو ایک اہم فریضہ سونپا جا رہا ہے۔ حسن آغا نے اپنے اس خواب کو جب سلطان سلیم اول کو سنایا تو سلطان نے فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور مکہ اور مدینہ کی طرف نکل پڑے، لیکن تب ان کا سامنا مملوک سلطنت سے ہوا جو ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، اور ان دونوں سلطنتوں کے درمیان سلطان محمد فاتح کے دور سے ہی کشیدگی جاری تھی، اور اسی لیے 1516 میں جب یہ دونوں افواج ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو تب ایک خونی لڑائی کے بعد مملوک سلطنت کو شکست ہوئی، اور اس طرح عثمانی سلطنت جو پہلے مملوک کے پاس تھی اب سلطان یاوز عثمانی سلطنت کے پہلے خلیفہ بن گئے، اور وہاں سے ایک نئے اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ آج سلطان یاوز کی زندگی کے نشیب و فراز پر مبنی ایک نئی سیریز یاوز بننے جا رہی ہے، جس میں دیریلیس ارطغرل کے ترگت آلپ سلطان سلیم یاوز، جبکہ بامسیبے سلطان کے سب سے بڑے دشمن شاہ اسماعیل کا کردار ادا کریں گے۔ سلطان سلیم یاوز ڈرامے کے پروڈیوسر بلال کلینوجنو کے مطابق اس ڈرامے کے 40 اقساط اور 3 سیزنز ہوں گے، جس کے پہلے سیزن میں سلطان سلیم کا اپنے بھائی شہزاد احمد کے ساتھ تخت نشینی کے لیے جد و جہد کو دکھایا جائے گا، اور حیران کن طور پر یہ ڈرامہ کسی ٹی وی چینل پر نہیں بلکہ ترکی کے آن لائن فلم اور ڈرامہ پلیٹ فارم ایکسن پر نشر کیا جائے گا۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر کے مطابق سلطان سلیم یاوز ڈرامہ سیریل اماسیا یعنی ترکی میں شوٹ کیا جائے گا، جو سلطان سلیم اول کی جائے پیدائش بھی ہے، اور اس ڈرامے کی ریلیز کے متعلق اب تک آفیشیل ذرائع سے کوئی خبر نہیں ملی، مگر ہو سکتا ہے کہ سلطان یاوز ڈرامہ 2021 کے آخر میں یا 2022 کے شروع میں ریلیز ہو جائے گا، جس کا ایک پرومو آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ عثمانی سلطان